جانتے ہو کوشش کیا ہے آپ کی؟ سیلون پر جا کر پوری رات جاگ رہے ہیں، صبح بارات جائے گی، صبح ولیمہ ہے، لوگوں کی نظر سب سے پہلے میرے چہرے پہ پڑے گی۔ کوشش اسی لیے جاری ہے، 2 گھنٹے 5 ہزار روپے کا فیشیل کا آپ نے پیکیج لیا، 2 گھنٹے آپ کے چہرے پر باضابطہ مساج کی جا رہی ہے تاکہ آپ کا چہرہ روشن اور منور ہو جائے۔ اللہ اکبر! کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ لوگوں کی نظر میرے چہرے پہ رہتی ہے، کبھی خیال آیا دل کو بھی صاف کرو، اس لیے کہ دل پہ خدا کی نظر رہتی ہے، دل پہ پروردگار کی نظر رہتی ہے، دل خدا دیکھتا ہے۔ تم نے چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کی، دل پہ کبھی تم نے کام کرنے کی کوشش نہ کی۔ کاش کہ تمہارا دل گناہوں سے پاک ہوتا تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی، کاش کہ گناہوں سے تم نے توبہ کی ہوتی اور اپنے دل سے کینہ نکال دیا ہوتا تو اللہ کی رحمتیں تمہارے دل پہ نازل ہوتی، مگر تم نے چہرے کو صاف کیا، دل کو صاف نہ کیا۔ یہی وجہ ہے آج آپ کہہ رہے ہو نمازوں میں مزہ نہیں آتا، دعاؤں میں لذت نہ رہی، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہ کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی میں 3 مصیبتیں آتی ہیں اور 3 مرنے کے بعد کی زندگی میں آقا نے ارشاد فرمایا پہلی مصیبت یہ ہے کہ جو انسان کسی بھی طرح زنا کرتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ غور کیجئے آپ، میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کا چہرہ چمکنے لگے، یاد رکھنا خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کا کوئی فیشیل اس کا چہرہ نہیں چمکا سکتا۔ خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کی کوئی کریم اس کے چہرے کو روشن نہیں کر سکتی۔ زنا کی وجہ سے خدا جس کے چہرے سے نور ختم کر دے دنیا کا کوئی فیس واش اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا چہرہ چمکنے لگے، قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ تم چاہتے ہو چہرہ چمکنے لگے، جاؤ، یہ مجرب عمل ہے، باضابطہ لوگوں نے تحقیق کر لی ہے اس عمل پر۔ تہجد کی نماز کی عادت ڈال لو، تم 1 ہفتہ 10 دن تہجد کی نماز پڑھو گے، دیکھنا تمہارا چہرہ بھی چمکے گا، تمہاری پیشانی بھی چمکے گی۔ تم چہرہ چمکانا چاہتے ہو دنیا کی کریم سے، فیس واش سے، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کے اپنے دل کالے ہیں، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کا اپنا وجود گناہوں میں لطمت ہے، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جو خود صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جن کا اپنے ماں باپ سے رشتہ بہتر نہیں، یہ کیا چہرہ چمکائیں گے جنہوں نے باضابطہ نہ جانے کبھی سود پر کام جو ہے کیا ہے اور کبھی سجدے کا آغاز کیا ہے، یہ تمہارا چہرہ کیا چمکائیں گے جنہوں نے شراب نوشی کو عام جانا ہے، یہ تمہارا چہرہ کیا چمکائیں گے جنہوں نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں۔ چہرہ چاہتے ہو چمک جائے تو عمل کرو مصطفیٰ جان رحمت کے قول پر، عمل کرو پیغمبر اعظم کی زبان پر، عمل کرو صادق و مصدوق پیغمبر کے حکم پر۔ کون سا رسول اور کون سی زبان، سبحان اللہ، اس زبان کی شان کے ہیں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کون سی زبان جس زبان کی شان کی ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کسی اور کی زبان نہیں، صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان پر عمل کرو۔ میرے آقا نے جو راستہ بتایا اس راستے پر عمل کرو، یقین جاننا صرف چہرہ نہیں چمکے گا، چہرہ بھی چمک جائے گا اور تمہارا دل بھی چمک جائے گا۔ کوشش تو کرو۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ بہت آسانی کے ساتھ کوئی آنے والا آ کے ہمیں جنت کی بشارت دے کے چلا جائے، اور ہم نے جب سے یہ جنت کی بشارت سننا شروع کر دی ہے ہم بے عمل ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے۔ ہم نے یہ سوچ لیا نمازیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہیں، مسجد کے امام اور مؤذن کے لیے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت کو پڑھو، کیا کہا گیا؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو پڑھو. وعید ان کے لیے ہے، عذاب ان کے لیے ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، عذاب ان کے لیے ہے جو نماز تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، عذاب ان کے لیے ہے، وعید ان کے لیے ہے، رب کا فرمان ان کے لیے ہے، رب کی ناراضگی ان کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے نہیں ہیں، قضا نہیں کرتے ہیں لیکن وقت گزار کے پڑھتے ہیں، تاخیر سے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے جہنم کے اندر ایک وادی بنائی گئی جس کا نام ویل ہے. اللہ کے رسول نے جس کا ذکر فرمایا. غور کرو، تاخیر سے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے. جو نماز بالکل نہیں پڑھتے وہ ذرا اپنے بارے میں غور کریں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے جو ایک ہفتے نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو جمعے کی نماز میں بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے بعد پوری آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ ہماری قوم کے جوان مسجد سے بھاگ رہے ہوتے ہیں گویا کہ ان کی جیل سے رہائی ہوئی ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھاگتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے گھر سے. 2 رکعت نماز جمعہ پڑھنے کے بعد دوڑتے جا رہے ہیں اللہ کے گھر سے. کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جمعے کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، 1 ہفتے کے بعد آئی ہے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھاگتے چلے جا رہے ہیں. دھوکہ کس کو دیا؟ مسجد کے امام کو نہیں. دھوکہ کس کو دیا؟ خاندان کو نہیں. دھوکہ کس کو دیا؟ ماں باپ کو نہیں. دھوکہ یہ آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں وقت گزر گیا کسی کو نہیں معلوم؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زبان آپ کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، پیر آپ کے خلاف گواہی دیں گے. جس دن آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس لیے آج وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آئیں پلٹیں اللہ کی طرف، عہد کریں اے میرے رب تو ہمیں توفیق عطا فرما. تیری توفیق ہمیں ملے گی تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. یاد رکھنا جب بندہ توفیق مانگتا ہے تو توفیق ملتی ہے، جب بندہ توفیق کی دعا کرتا ہے توفیق ملتی ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں 1 وقت کی نماز آپ سے چھوٹ جائے؟ آپ یہ مت کہیے میں نے چھوڑ دی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا سوچنے کا انداز بدلو اور یہ سوچو 1 وقت کی نماز چھوٹنے کے بعد ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ رب نے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا. آخر ایسا کون سا جرم کیا کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے. زندگی بہت مختصر ہے. دوڑ بھاگ کی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی کبھی اولاد کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، خاندان کے لیے زندگی کا پورا وقت گزار دیں لیکن کبھی اپنی آخرت کے بارے میں ذرے کے برابر سوچیں نہیں، تیاری نہ کریں. یاد رکھنا بالآخر موت ہے. کتنے جوان 20-20 سال کے رات کو لیٹے اپنے بستر پر سوچ رہے تھے صبح اٹھ کے فلاں کام کروں گا، لیکن افسوس کہ وہ صبح اٹھے ہی نہیں. صبح ان کے بستر پہ جا کے گھر والوں نے جگایا، دیکھتے کیا ہے جسم سے روح نکل گئی ہے، اٹھے ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے سوچا تھا کہ موت آ جائے گی؟ نہیں، انہوں نے ہرگز ایسا نہیں سوچا تھا کہ موت آ جائے گی. لیکن یاد رکھنا موت کا وقت مقرر ہے. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر آئے گی. آج عالم کیا ہے؟ ہم اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے، ہم اسلام کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتے. آپ جانتے ہیں میں اگر بتانے لگوں تو آپ کو شاید یہ سن کر افسوس ہو. ابھی ایک رات گزری 29 دسمبر کی رات. ہمارے جوانوں نے 31 دسمبر کی رات کو 31 کے نام پر ایک پورا جشن کا ماحول تیار کر لیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اپنے علاقے میں، اپنے علاقے سے مراد میرا علاقہ نہیں، وہ علاقہ جہاں محمد عربی کے غلام رہتے ہیں. کئی بار یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے، کئی بار شرم کا احساس بھی ہوتا ہے.
لیکن بتانا صرف اس لیے پڑتا ہے، اگر چھپایا جائے گا تو کبھی میری قوم کو احساس نہیں ہوگا۔ ہم بتاتے صرف اس لیے ہیں تاکہ میری قوم کے جوانوں کے سینے میں ذرے کے برابر تو احساس پیدا ہو جائے کہ ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں۔ ہم نے دیکھا 29 دسمبر کی رات کو اس علاقے میں جو شراب کا ٹھیکہ تھا، اس شراب کے ٹھیکے سے 29 دسمبر کی رات کو شراب ختم ہو گئی۔ 31 کے لیے لوگوں نے خرید کر اسٹاک کر لی۔ کس نے؟ جوانوں نے۔ کس کے؟ ہمارے، دوسرے نہیں، جن پر ہمیں کسی دور میں ناز تھا، جن پر ہمیں فخر تھا، جن کے لیے ڈاکٹر اقبال نے دنیا میں گھومنے کے بعد کہا ہمارے جوانوں کا لیول یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نچستے تھے جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ آپ جانتے ہیں یہ کس کے جوان تھے؟ یہ ہمارے جوان تھے، کسی اور کے جوان نہیں تھے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، آج لوگ کئی بار سوال کرتے ہیں کیا بات ہے اس زمانے میں اب کوئی ٹیپو سلطان جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں اب کوئی ارطغرل غازی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں اس زمانے میں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی محمد بن قاسم جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس زمانے میں کوئی اب خادم حسین رضوی جیسا پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کاش کہ آج ہماری مائیں اپنے کردار کو اس لیول کا بنا لیں، آج بھی ٹیپو سلطان کا نائب پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی صلاح الدین ایوبی کا تیور رکھنے والا پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی محمد بن قاسم جیسا جوان تیار ہو سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہر سال ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلے تو ہمارے جوان اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ پتہ کرو شہر میں کون سی مسجد میں علم طرح سے تراویح ہوتی ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ جا کے علم طرح کی تراویح پڑھ کے آ جائیں۔ قرآن کا ایک پارہ پڑھا جائے گا 1 گھنٹہ لگے گا، علم طرح سے تراویح ہوگی 40 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ 20 منٹ بچانے کے لیے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن جیسی عظیم دولت کو چھوڑ دیا۔ علم طرح کی تراویح تلاش کرنے کے لیے ہم شہر میں گلی کوچوں میں مارے گھوم رہے کہ ہمیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جہاں علم طرح سے تراویح پڑھائی جا رہی ہو۔ غور تو کرو، ہماری جوانی کس کے لیے ہے؟ کیا اسی کام کے لیے ہے؟ ہم نے کتنے جوان دیکھے، ان جوانوں نے نماز مغرب کے بعد نکل گئے شاپنگ کے نام پر۔ کیا اس بات کا احساس نہیں کہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جب نماز عشاء کا اعلان ہوگا تو تم اپنی شاپنگ سے واپس نہیں آؤ گے، تمہاری نماز عشاء بھی چھوٹ جائے گی، تراویح بھی چھوٹ جائے گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ چاہیے اس لیے رہے ہیں کہ انہیں نہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے نہ نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اتنا ڈر اور خوف ہے میری قوم کے جوانوں کے سینے میں کہ ایک پارہ ہمیں تراویح میں سننے کو ملے گا، ایک پارہ تراویح میں چھوڑنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے۔ میں نے کہا خبردار خبردار، جب رسول اللہ کی بات آئے جھوٹ نہ بولا کرو۔ جس قوم کے جوان نام محمد پہ اپنی گردن جھکا نہیں سکتے ہیں وہ کٹا کیسے سکتے ہیں؟ جو جھکا نہ سکے ان سے کٹانے کی امید آخر کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم ہیرو دیکھ رہے ہو، تمہارے موبائل کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس روز لگاتے ہو، ناچنے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے، فلم انڈسٹری کے بندے کو لکھتے ہو دیکھ لو ہمارا ہیرو ہے، ڈھول بجانے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے، پھٹی ہوئی جینس پہننے والے کو لکھتے ہو ہمارا ہیرو ہے۔ یاد رکھو کوئی ناچنے والا گانے والا ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ ہیرو دیکھنا ہے تو دیکھو فلسطین کے جوانوں کو جنہوں نے 1 سال پہلے جب باضابطہ بمباری کی جا رہی تھی، بلڈنگیں گر رہی تھی، مسجدوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، پھر بھی رمضان کے مہینے میں فلسطین کے جوانوں نے ملبے کے ڈھیر پر بھی
ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद की, मलबे के ढेर पर भी नमाज तरावी पढ़ी, मलबे के ढेर पर भी कुरान की तिलावत की। उनकी निगाहों के सामने बाज़ाब्ता जवान 22 साल की जवान बेटे की लाश रखी थी, फिर भी एक सजदा कज़ा न हुआ। सजदा किया और सजदा करने के बाद नमाज के बाद ऐलान किया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। जवान ऐसे होते हैं, जवान ऐसे होते हैं जो एक पारा सुनने से डर जाए। जवान ऐसे नहीं होते हैं जो कुरान सुनना ना चाहे। जवान ऐसे नहीं होते हैं जो तरावी पढ़ना ना चाहे। जवान ऐसे नहीं होते हैं जो कुरान से भागे। जवान ऐसे नहीं होते हैं जो अल्लाह के घर में ना जाना चाहे। जवान ऐसे नहीं होते हैं। जवान कैसे होते हैं? जिन्हें इस बात का एहसास हो जाए मेरी जवानी अल्लाह की रजा के लिए है, मेरी जवानी मुस्तफा की गुलामी के लिए है, मेरी जवानी रसूलुल्लाह के मिशन को आम करने के लिए है। याद रखना, जो मुस्तफा के सच्चे गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हमारे सर से ये इमामत का ताज क्यों हट गया? क्योंकि हमने सही माना में रसूलुल्लाह की गुलामी छोड़ दी। हम जबान से नारा लगा रहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं कितनी बार अफसोस करता हूँ, जुलूस मोहम्मदी का मौका आता है, नारा पूरी कौम के जवानों की जबान पर होता है, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और उसी जुलूस के अंदर हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनके सर पे टोपियां नहीं हैं, हजारों जवान ऐसे हैं जो बेवजू घर से निकले हैं, हजारों जवान ऐसे हैं नारा रसूलुल्लाह का लगा रहे हैं, मुंह में गुटखा पान तंबाकू भरा हुआ है, कह रहे हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजारों जवान ऐसे हैं उसी जुलूस के मौके पर बाज़ाब्ता गाड़ी तैयार करके ला रहे हैं, नाचने और गाने का माहौल, डीजे बजाए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता डांस पार्टी की जा रही है। मस्जिद का इमाम अगर रोकने की कोशिश करे तो कहते बताइए ये मौलाना कौन है, मना करने आया है, इसको मस्जिद से बाहर निकाल दो, देखे हमारे इन डीजे की गाड़ी को कौन रोकेगा। मैं कहता हूँ नादान इंसान, मस्जिद के इमाम का काम है तुझे गलत राह से सही रास्ते की तरफ ले जाना। गुरूर न कर, तकब्बुर न कर, तेरे जैसे न जाने कितने आ गए, इस मिट्टी ने उनकी जवानी को खा लिया। देख न उनका नाम जिंदा है, न उनका काम जिंदा है, न उनका खानदान जिंदा है, न उनका मिशन जिंदा है। जिंदा वही है जिन्होंने मोहम्मद अरबी का जो है कलमा पढ़ा है, जिंदा वही है जिन्होंने मेरे रसूल का कहना माना है, जिंदा वही है जिन्होंने रसूलुल्लाह की गुलामी को कबूल किया है। देख लो आज जिन्होंने रसूलुल्लाह की गुलामी को कबूल कर लिया, दुनिया ने उठा के उन्हें अपने सर का ताज बना लिया। जो रसूलुल्लाह के हो गए, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हो गए, जब गुलाम हुए जमाने ने उन्हें अपने सर पे उठाया है तो फख्र के साथ, जब इज्जत मिली, शान मिली तो फख्र के साथ कहा या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मक्तों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। गुलाम बनिए तो सही, गुलाम बनिए तो सही मुस्तफा जान रहमत का। जिस दिन आप गुलाम बन जाएंगे अल्लाह आपको जमाने का इमाम बना देगा। गुलाम बने तो सही, हुजूर की गुलामी में आए तो सही। हमारी जवानी किस काम के लिए है? शराब के लिए नहीं, एमडी के लिए नहीं, हीरोइन के लिए नहीं, चरस के लिए नहीं, गांजे के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, बियर के लिए नहीं। हमारी जवानी किस लिए है? आप जानते हैं बातिल ताकतें हर जमाने में ये कोशिश करती रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराबो शबाब पे करीब कर दिया जाए। इसलिए कि जो शख्स शराब के करीब हो जाता है, दुनिया के नशे में धुत हो जाता है, फिर वो अपने मकसद को भूल जाता है। दुनिया की बातिल ताकतें हर जमाने में ये कोशिश करती रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम शराब और शबाब के आदी बन जाएं। जब शराब और शबाब के आदी बनेंगे तो ये भूल जाएंगे इनकी जवानी का मकसद क्या है। मगर याद रखो मोहम्मद अरबी के गुलामों के हर जमाने में शराब और शबाब लाकर रखी गई उनके सामने, मगर हुजूर के गुलामों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी।
یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا 29 دسمبر کی رات ایک علاقے میں ساری شراب خرید لی گئی۔ جب ایک شخص آیا شراب چاہیے، کنی ختم ہو گئی۔ یہ جملہ پوری سال کبھی سننے کو نہیں ملتا ہے، ختم ہو گئی۔ شراب کے ٹھیکے پر شراب، جہاں شراب کے ٹرک اترتے ہوں وہاں شراب ختم ہو گئی۔ اس نے کہا تعجب کی بات ہے، شراب ختم ہوتی نہیں ہے۔ کہاں بات یہ ہے علاقے کے نوجوانوں نے 31 دسمبر کی رات کو جشن منانے کے لیے خرید کر اسٹاک کر لی ہے، اس لیے ختم ہو گئی۔ آپ غور تو کرو، جشن منا رہے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جشن مناتے کب ہیں۔ افسوس کہ یہ ہماری قوم کے جوانوں کا حال ہے کہ ہر دن کھانے پینے کے لیے جشن مناتے ہیں، کبھی غلط کاموں کے لیے جشن مناتے ہیں۔ ہم میں اور دنیا میں فرق یہی ہے کہ دنیا جشن مناتی تو ہے لیکن انداز کیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جشن منانا کب ہے؟ دراصل دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشن اور ایک ہے جشن۔ جشن اور مشن کے اندر ان دونوں چیزوں پر غور کرنا ہے۔ جشن کب ہے، مشن کب ہے؟ آپ جانتے ہیں پہلے ایک کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ پہلے وہ کسی چیز کا ایک مشن فکس کرتا ہے کہ فور ایگزامپل مجھے کالج بنانا ہے، یہ مشن ہے، مجھے اسکول بنانا ہے، یہ مشن ہے۔ اور جس دن اسکول یا کالج بن کے تیار ہو جائے تو اس سیلیبریشن پارٹی کو کہتے ہیں جشن منایا گیا۔ کیا مطلب؟ مشن پہلے ہے، جشن بعد میں ہے۔ مشن پہلے ہے، جشن بعد میں ہے۔ مشن پہلے ہے، جشن بعد میں ہے۔ مگر افسوس میری قوم کے جوان جشن منا رہے ہیں شراب پی کر، زنا کر کے، عیاشی کر کے، بدکاری کر کے، فلم دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، زنا کی ویڈیو دیکھ کر، رات کے اندھیرے میں عیاشیاں کر کے جشن منا رہے ہیں۔ آخر جشن کس بات کا منا رہی ہے؟ کیا تمہاری نگاہوں کے سامنے میری قوم کے جوانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی گئی؟ کیا تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ جشن آخر ہے کس بات کا؟ اللہ اکبر، کتنی جگہ باضابطہ اداروں پر تالے ڈال دیے گئے۔ جشن ہے کس بات کا؟ کتنی جگہ میری قوم کے علماء پر ظلم کیا گیا۔ آخر جشن ہے کس بات کا؟ 3 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، حضرت مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں ہے۔ جشن ہے کس بات کا؟ کیا تمہارے سینے میں حساس دل موجود نہیں ہے؟ جشن کس بات کا ہے؟ کبھی محمد عربی کے غلاموں نے اس انداز میں جشن نہیں منایا۔ ہمارا جشن دیکھو تو صحیح، خدا نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، 30 دن روزے رکھنے کے بعد جب 30 دن کے بعد جشن کا دن، عید کا دن آیا ہے تو وہ جشن کا دن بھی میرے نبی نے اس انداز میں سیلیبریٹ کیا کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ کرو، اس کے بعد دوستو احباب کو بلا کے کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، گلے بھی لگاؤ، مبارکباد بھی دو تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے اور تمہیں جشن کا مزہ بھی آ جائے۔ ہمارا جشن شرابوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا، ہمارا جشن ایم ڈی کے ساتھ کبھی نہیں ہوا، ہمارا جشن نشے کے ساتھ کبھی نہیں ہوا، ہمارا جشن کبھی کسی اس انداز میں نہیں ہوتا تھا۔ تو آج ہمارا ذہن بدل گیا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سماج میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے جوانوں تک نشہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں نشہ بیچنے والی عورتیں ہیں۔ جانتے ہیں آپ، میں مائک پر نام نہیں لیتا ہوں کسی علاقے کا، لیکن یاد رکھنا کتنی جگہ ایسی ہے جہاں مرد تو مرد، جوان تو جوان، اب عورتیں نشہ بیچنے لگی۔ کون شک کرے گا کہ پڑوسن گھر میں آئی ہے ملنے کے لیے؟ کون شک کرے گا محلے کا جوان آیا بیٹھک پہ بیٹھنے کے لیے؟ باضابطہ ایم ڈی کا نشہ قوم کے جوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ موت کے سودا کر قوم کے جوانوں کو گناہوں کی دہلیز تک لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، چند دنیا کے کھوٹے سکوں کے لیے کہ مال مل جائے، جوانی تباہ ہوتی رہے، برباد ہوتے رہے، ہمیں دنیا کا مال مل جائے۔ یار خدا کے بندو، کب تک یہ دنیا کا مال کام آئے گا؟ قارون کا خزانہ باقی نہ رہا، شداد کی جنت باقی نہ رہی، حامان کا روب و دبدبہ باقی نہیں ہے، فرعون کا کوئی پاور باقی نہیں ہے۔ جا کے دیکھو مصر کے میوزیم میں نے کتنی بار اپنی ان ماتے کی آنکھوں سے فرعون کی لاش دیکھی ہے۔ مصر کے میوزیم میں جا کے دیکھو فرعون کی لاش رکھی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ فرعون ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ تیرا جسم عبرت کا نشان بن جائے۔ کس کے لیے؟ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟
لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے لیے. کس کے لیے؟ جنہوں نے رب کا انکار کر دیا اس کے لیے. عبرت کا نشان کس کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے رسول کا کہنا نہ مانا. یاد رکھیے ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں اور اسی وقت موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر دستک دے اور ہم دنیا سے اسی انداز میں جائیں گویا کہ ہم بالکل گناہوں والی زندگی گزار کر جا رہے ہیں. مجھے سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان یاد آیا. ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا سرکار غوث اعظم نے, تم جس طرح مرنا چاہتے ہو ویسے ہی جینا شروع کر دو. کیا فرمایا؟ تم جس طرح مرنا چاہتے ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت سجدے میں آئے. لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں مسجد میں آئے. لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے. لوگ چاہتے ہیں موت ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے آئے. تو موت سجدے میں تو تب آئے گی جب آپ سجدہ کریں گے. جب سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں تو موت سجدے میں کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے تو قرآن پڑھیں گے تب نہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی. تسبیح پڑھتے ہوئے موت آئے, آپ تمنا کر رہے ہیں مگر تسبیح کبھی ہاتھ میں نہیں آئی, موت کیسے آئے گی؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یاد رکھو تم جس حال میں مرنا چاہتے ہو اس حال میں جینا شروع کر دو تو تمہیں موت بھی اسی حال میں آئے گی. ورنہ ایسا نہ ہو بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھ لیے, زمیندار دیکھ لیے, مالدار دیکھ لیے, پیسے والے دیکھ لیے, پورا خاندان مل کے لگا ہوتا ہے آخری وقت میں کلمہ پڑھانے کے لیے دنیا سے جاتے ہیں لیکن پہلا کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا. ہماری زبانی گناہوں کے لیے نہیں ہے. ہم کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. آپ ذرا غور تو کیجئے, آپ اندازہ تو لگائیے ہماری پلاننگ کیا ہے, ہمارا منصوبہ کیا ہے, ہمارا مشن کیا ہے, ہماری تیاری کیا ہے آنے والی نسل کے لیے, قوم کے لیے, جوانوں کے لیے. ہے کوئی پلاننگ؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے نعرے لگا لیے, سمجھ لیا سارا ہم نے بیڑا اٹھا لیا, سارا کام کر دیا. یاد رکھنا ہمارا نفس آج غرور و تکبر کی وجہ سے موٹا ہو چکا ہے. خواہشات نفسانی آج دیکھ لو کس لیول پہ ہیں. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے سماج میں نہ ہو, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے محلے میں نہ ہو, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے گھر کے اندر موجود نہ ہو. ہم کیا سوچتے ہیں ایک ہفتے کے بعد بہترین نہا دھو کر کرتا پاجامہ پہن لیا, اچھی سی ٹوپی لگا لی اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ہم سے زیادہ پکا مسلمان کون ہے. اللہ اکبر. غور تو کرو جب اذان ہوتی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. حدیث پاک کے اندر ہے ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے تھے. کسی نے پوچھا عمر اتنے بہادر ہیں کہ آپ کا نام سن لے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے, آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. عمر اب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا ہے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ آپ بھی اذان سن کے روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار پر آنسو کی وجہ سے نشان بن گیا تھا. ہمارے سینے میں آج اللہ کا خوف نہیں. آپ جانتے ہیں خدا کا خوف ہوتا تو ہم نہ دن کے اجالوں میں گناہ کرتے نہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتے. اگر اللہ کا خوف ہوتا, اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل گیا, ہم اس لیے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. خدا کا خوف ہمارے سینے میں نہ رہا اس لیے ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول کا کوئی فرمان اور کوئی حکم ہے. غرور اس لیول پہ ہے. آپ جانتے ہیں مسجد کے اندر بھی, میں یہ بات ایک لمبا زمانہ ہو گیا دیکھتے ہوئے, مسجد کے اندر بھی آج کتنے علاقے ایسے ہیں مسجد کی کمیٹیاں باضابطہ مسجد کے امام کو پابند کر دیتی ہیں. حضرت سود پر تقریر نہیں ہوگی, حضرت سٹے پر بیان نہیں دینا, شراب کے موضوع پہ نہیں بولنا, زنا کے بارے میں نہیں کہنا, حرام کھانے والوں کے لیے جملہ نہیں بولنا. کیوں صاحب؟ ایک صاحب محلے میں رہتے ہیں, سود لیتے ہیں لیکن مسجد کی بہت بڑی رسید کٹاتے ہیں. آپ ان کے خلاف تقریر کر دیں گے بڑی رسید کا نقصان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کتنا کمزور ایمان ہے آپ کا. کیا اللہ کے گھر کا نظام ایک شرابی کی وجہ سے چلتا ہے؟ کیا اللہ کے گھر کا نظام سود لینے والے کے اوپر ہے؟ کیا اللہ کے گھر کا نظام ایک زانی کے اوپر ہے؟ ارے میرا رب وہ ہے جو کائنات کے ہر گھر کا نظام چلاتا ہے. میرا رب کسی زانی کے گھر کے پیسوں کا محتاج نہیں. تم نے سمجھا کیا ہے؟
یقین کرو اللہ کی ذات پر. خدا نے اعلان فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اسے اپنے رحم سے رزق عطا فرماتا. آج ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں. اور آج یہی نہیں ہو رہا ہے. آج یہی نہیں ہو رہا ہے. ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ بات کسی غریب کی ہے تو ہم اس کو کہنا فرض و واجب سمجھیں گے, لیکن بات کسی امیر کی ہے تو ہم سب نظر انداز کر دیں گے, ارے چھوڑو ختم کرو بات بڑھ جائے گی. یہ ہمارا جو معیار ہے نا, یہ جو منافقانہ انداز ہمارا ہو گیا, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. یاد رکھیے ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں. میرے امام احمد رضا نے ہمیں چاپلوسی نہیں سکھائی. میرے امام نے ہمیں منافق نہیں بنایا. میرے امام کی شان سبحان اللہ. جب امام احمد رضا کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دیں, نان پارا کے نواب کے لیے قصیدہ لکھیں گے انعام ملے گا, میرے امام احمد رضا جلال میں آ گئے. ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا, احمد مختار کی تعریف کرے گا. اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو اپنے انداز میں کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبا نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں بدہلے تو بل رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ نہیں. ہمیں امام احمد رضا نے ہمیں فکر کیا دی؟ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ جانتے ہیں کورونا ابھی ناموس رسالت کا مسئلہ تو 3 سال چلا. اس زمانے میں کتنے مسجدوں کے اماموں کی امامت چھوٹ گئی. توجہ ہے آپ کی؟ ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا تھا, ہم لوگ اپنے طور پر کھل کر بات کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے علماء اکرام نے ہمت کی بولنے لگے. جانتے ہیں نماز جمعہ کے بعد کتنی کمیٹیوں نے بیٹھ کر کہا حضرت حساب کر لیجئے. انہوں نے کہا ہمارا جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے ہمارا؟ کہا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم کھل کر ناموس رسالت کی بات کرتے ہو. کمیٹی والے ہمیں جا کے آگے جواب دینا پڑتا پرشاسن کے سامنے, اس لیے حساب کر لیجئے آپ. ہم کو ایسا امام نہیں چاہیے. یہ امام رہا, 4 لوگ کہنے لگے یہ امام رہا, ساری کمیٹی محلے والے جیل چلے جائیں گے. اس لیے یا تو اس امام پر پابندی لگا دو, چپ چاپ نماز پڑھائے, اپنے کام سے کام رکھے, کسی مسئلے پہ بولنا نہیں ہے. کوئی عالم ایسا بھی تھا اللہ اکبر جس نے ناموس رسالت کی بات کی. کوئی ایسا بھی تھا جس نے قمر غنی عثمانی کا نام اپنی تقریر میں لیا. کوئی ایسا بھی تھا جس نے کبھی کبھی سلمان ازہری کا نام بھی لیا. کوئی ایسا تھا جس نے خادم حسین رضوی کا بھی تذکرہ کر دیا. لوگوں نے کہا نہیں اسے مسجد سے باہر نکال دو, یہ رہے گا, پوری قوم جیل میں چلی جائے گی. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسی کمیٹی کے لوگوں سے, یہ بتاؤ جب تمہاری بس کی بات نہیں ہے تو تم یہ عہدہ چھوڑ دو. کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ صدر تم رہو گے, کوئی فرض و واجب نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس عہدے کو سنبھالنا کسی ایسے کو دے دو جو صلاح الدین ایوبی کا نائب ہو, ان کا جانشین ہو. یہ اس کے حوالے کر دو تاکہ رسول اللہ کی عزت کی بات آئے, دل کھول کر سینہ سے بس کھو کے کھڑا ہو جائے. کوئی فرض و واجب نہیں ہے. صدر تم رہو گے, خزانچی تم رہو گے, سیکریٹری تم رہو گے. بات اتنی ہے, ارے کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آج عالم یہ ہے, ہمارے علماء کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں لوگ حق بولنے میں. آپ جانتے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھوں گا, آپ مجھے بتائیے پوری قوم کے اندر آج تک کوئی بھی برائی ہے, وہ برائی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ آپ بتائیے. شراب ہے, ختم کیوں نہیں ہوتی؟ زنا ہے, ختم کیوں نہیں ہوتی؟ سٹہ لگا رہے ہیں لوگ, ختم کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ بتائیے ڈھول باجے ڈی جے بجتے ہیں شادی کے موقع پر, ختم کیوں نہیں ہوتے؟ سوال ہے آپ سے یہ, شاید آپ جواب نہ دے سکو, مجھ سے سنیے. بات یہ ہے کہ پورے علاقے میں ایک شخص ہے برائی کو برا کہنے والا, مسجد کا امام, اور زیادہ تر لوگ ہیں رشتہ داریاں نبھانے والے.
کوئی کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا ہے، فلاں چاچا ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں خالو ہے، فلاں ملنے والے ہیں، فلاں تعلقات والے ہیں، ناراضگی ہو جائے گی، برا مان جائیں گے۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق پڑھایا؟ کیا میرے آقا نے ہمیں یہی مزاج دیا کہ جب بات اپنوں کی آ جائے تو ہم حق بات کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوں، بولے نا؟ بات صرف اتنی ہے، ہم نے کتنی بار دیکھا کتنے علاقوں میں جب مسجد کے امام نے ڈھول باجے ڈی جے کے خلاف تقریر کی، جانتے ہو تو 4 دن کے بعد محلے میں کسی کے شادی ہونے والی تھی، اس نے تو غور نہیں کیا، اتنا مائنڈ نہیں کیا، جمعہ پڑھا چلا گیا۔ یہ ہماری قوم کے دلال ہیں، قوم کی دلالی کرنے والے، جا کے زبردستی اس کے دروازے پہ کہتے ہیں معلوم ہے آج حضرت نے پوری تقریر تیرے خلاف کی ہے، جو کہ شادی تیرے گھر ہونے والی ہے، معلوم ہے حضرت نے پورا بیان تیرے لیے دیا ہے۔ وہ جناب بھی پجامے سے باہر آ کے مسجد کے امام کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں۔ اب یہ امام مسجد میں رہے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، مسجد کا امام بدلو۔ نہیں، مسجد کا امام بدلنا پڑے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں مسجد کا نظام آج ہمارے یہاں کتنا کمزور ہو گیا؟ پوری قوم ایک طرف ہے، نماز پڑھانے والا عالم ایک طرف ہے، ایک بیکار انسان مسجد کے امام کو مسجد سے نکلوا دیتا ہے، ایک گناہ کرنے والا انسان مسجد کے امام کو مسجد سے نکلوا دیتا ہے، ایک شراب پینے والا، ایک جوا کھیلنے والا، ایک سٹا لگانے والا، ایک گناہ کرنے والا مسجد کے امام کے خلاف کھڑا ہو جائے، چاہے جیسے جملے اس کی زبان پر ہو بولتے، لیکن قوم کبھی مسجد کے امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ جانتے ہو ہماری قوم کے ذہن میں کیا ہے؟ مسجد کا امام مہمان ہے، آج ہے کل چلا جائے گا، ہم آپس میں لڑائی کیوں لڑیں؟ اللہ اکبر! جس قوم کا ذہن یہ بن جائے وہ قوم عزت کی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ جس قوم کا مزاج یہ بن جائے وہ قوم عزت کی زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ اگر یہی سوچتے رہیں گے دیکھ لینا آنے والے زمانے میں گناہ ہر دروازے پر ہونے لگے گا، اس لیے کہ ہم نے برائی کو برا نہ کہا، ہم نے غلط کو غلط نہ کہا، ہم نے کسی عالم کا ساتھ نہ دیا۔ بات کیا ہے؟ نہیں، مسجد کے امام کو نکال دو۔ جرم کیا ہے؟ اس نے ڈی جے کے خلاف تقریر کی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اس عالم کو، اس امام کو نکال دو، دوسرا کون لاؤ گے؟ فرشتہ لے کر آؤ گے جو غلطی نہیں کرے گا، جو مسٹیک نہیں کرے گا؟ لانے والا دوسرا امام بھی تو انسان ہوگا، بشر ہوگا، غلطی وہ بھی کرے گا۔ وہ کیا سمجھائے تم نے؟ کیا ڈھول باجے ڈی جے ناچنے گانے کو جائز کہہ دے گا؟ ہاں بس اتنا ممکن ہے تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے کھل کے اعلان نہ کرے، تقریر نہ کرے، لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ کبھی بدلے گا نہیں۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں نے مسجد کے امام کو بیان کے بعد کہہ دیا تم نکاح نہیں پڑھاؤ گے تو کیا ہمارا نکاح نہیں ہوگا؟ جاؤ ہم تم سے نکاح نہیں پڑھواتے، فلاں دوسرے امام صاحب کو بلا کر لے آئیں گے، وہ امام نکاح پڑھا دے گا۔ میں کبھی کبھی بڑا افسوس کرتا ہوں، ہمارے کچھ مولوی بھی ایسے ہیں جو باضابطہ سمجھتے ہیں اب موقع ملا ہمیں فائدہ اٹھانے کا، فلاں حضرت نے پابندی لگا دی ہے، چلو صاحب ہمیں بڑی عزت کے ساتھ بلایا جا رہا، ہم جا کے نکاح پڑھا دیں، 1000-2000 روپے نذرانہ ملے گا۔ یہ جملے ہیں بڑے سخت، میں کسی ذات خاص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، برا لگے معافی چاہتا ہوں سب کے سامنے، لیکن ایسا کتنی بار میرے علم میں ہوا ہے، ہم نے اپنے علاقے میں برائی پر پابندی لگائی، نہیں نکاح نہیں پڑھائیں گے، سختی کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا فلاں امام صاحب کو بلا لائیں گے، فلاں امام صاحب جناب آئے، 1000 روپے میں ڈھول باجے ڈی جے والے کا نکاح پڑھا کے چلے گئے۔ ہم نے 6 مہینے محنت کی ایک طرف، ہم نے برائی بول لی ایک طرف، ہم نے لوگوں کی مخالفت برداشت کی ایک طرف، جناب آ کے پورا ماحول جو ہے خراب کر کے چلے گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں میرے عزیز، تو نے سمجھا ہی نہیں امامت کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھ امامت کا پتہ چلے گا، امامت کس کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ایسے شخص کی امامت تو فتنہ ہے، ایسے شخص کی امامت فتنہ ہے جسے صرف لوگوں کی پڑی ہو، اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، جسے ڈر اس بات کا ہو لوگ کیا کہیں گے، نہیں صاحب میں نظام ویسا چلاؤں جو مالداروں کو سمجھ میں آ جائے، نظام ویسا چلائیں زمینداروں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہرگز نہیں، ایک حق بولنے والا علل اعلان کہتا ہے تم مجھے رکھو یا نہ رکھو، رزق کی ذمہ داری میرے رب کی ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے، شان دینے والا میرا رب ہے۔ میرے امام نے
ہر قدم پر ہمیں یہی مزاج دیا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ میرے امام کا مزاج نہیں، امام کا مزاج یہ ہے، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے امام احمد رضا کی پوری زندگی کو اٹھا کر، میرے امام احمد رضا نے ہمیں یہ مزاج دیا، جو صحیح ہے وہی صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، میں اپنے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، غور کرنا، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم اس وقت، کیا کنڈیشن ہے ہماری، کیا ماحول ہے ہمارا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ غالباً پچھلی سال مئی کے مہینے کی بات، آپ نیوز پیپر آتا ہے اٹھا کے دیکھیے گا کبھی سرچ کر کے، دینک بھاسکر کے نام سے، اس میں خبر دی گئی کہ 12 مہینے میں تقریباً 3 کروڑ لوگوں نے رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ پر گندی ویڈیوز دیکھی۔ 3 کروڑ لوگ کہاں کھڑے ہیں آپ، کیا سمجھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں کسی کو خبر نہیں؟ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، قرآن اعلان کر رہا ہے تم جو چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے۔ آپ یقین جانیے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے جوانوں کو کھل کر یہ بتانا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ورنہ میری قوم کے ہزاروں جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے باضابطہ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں کہ قوم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کر دیا جائے۔ دیکھ نہیں رہے ہو سوشل میڈیا کی تباہی کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے جوانوں کی جوانی تباہ و برباد کر رہی ہے، انٹرنیٹ ہمارے جوانوں کی جوانی کتنی تیزی کے ساتھ برباد کر رہا ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، کسی دن دارالفتاء میں جا کے مفتی صاحب قبلہ کے پاس بیٹھیے، آج سب سے زیادہ طلاق کے کیس آتے ہیں دارالفتاء کے اندر، جانتے ہو، اور وجہ ایسی نکلتی ہے ہمارے پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے۔ اس وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، طلاق کی وجہ یہ ہے بیوی اس لیے نہیں رہنا چاہتی، شوہر کا رویہ یہ ہے، شوہر کا انداز یہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ حیا والی باتیں میں ذکر شاید نہ کر سکوں آپ کے سامنے، لیکن یاد رکھیے گا دور اتنا خطرناک ہے، اگر اس وقت میں ہم نے اپنی قوم کے جوانوں کی تربیت نہ کی، ہم نے اپنی جوانوں کو لگام نہ دی، ہم نے اپنے جوانوں کو اللہ کے رسول کے پیغام کو نہ سنایا، ہم نے اپنے جوانوں کی تربیت کا بیڑا نہ اٹھایا، تو آج جتنے برے حالات ہیں، آنے والے دور میں نسل جو آنے والی ہماری نسل ہے اس کا حال تو اور بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ رات کے 2 بجے تک میری قوم کے جوان کیا کر رہے ہیں، دروازوں پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ کسی فلم کی سٹوری پر بات چل رہی ہے، کرکٹ پر بات چل رہی ہے، اور یہی ہماری قوم کے جوان ہیں۔ محفل نکاح میں مسجد کے امام کہتے ہیں پہلا کلمہ پڑھ کے سناؤ، افسوس صد افسوس کہ میری قوم کے 22-25 سال کے جوان کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ غور تو کرو کہاں کھڑے ہیں میری قوم کے جوان، کتنی سال ہو گئی، 30 سال گزر گئی، 50 سال کا زمانہ گزر گیا، جب تراویح کا وقت آتا ہے یا اتحیات یا دعائے قنوت پڑھنے کا وقت آتا ہے، دیکھو قوم کے اندر کتنے لوگ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کم سے کم 90% عوام کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، نہ جانے دعائے قنوت کی جگہ وتر میں کیا کیا پڑھ کے جو ہے جیسے تیسے سلام پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا ہم نے، کیا کیا ہم نے؟ فلم سٹوری کے لیے ٹائم ہے، کرکٹ کے لیے ٹائم ہے، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ اکبر، آج حال یہ ہو گیا ہمارے ہاں شادی بیاہ کا موقع نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے منگنی کی رسم ادا کرنے کے بعد ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک، جس لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے 4 بجے تک فون پر بیٹھ کر بات کر رہی ہیں، بالکل اس انداز میں رہتے ہیں گویا کہ یہ دونوں بیوی شوہر ہوں۔ کون نہیں جانتا ہے؟ کیا لڑکی کے ماں باپ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ کیا لڑکے کے ماں باپ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ پتہ دونوں کو ہے لیکن فکر کسی کو بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کے قریب چلے جائیں، فکر کسی کو نہیں ہے ذرے کے برابر۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟
یہ جائز ہے؟ آئیے کسی دن دارالفتہ میں مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کے پاس جا کے پوچھئے کیا میرا بیٹا اور میری بیٹی 2 سال سے منگنی اور سگائی کے نام پر فون پر ایک دوسرے سے پوری رات بات کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گھر میں دن کے اجالے میں بھی گناہ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں گناہ ہوتا ہے، پر ہماری زبان پر شکوہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے اور دعا تعویذ کرا دی ہے۔ بندش یہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن جیسی عظیم دولت تو ہے مگر کبھی کھلتی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ہمارے کاروبار کی بندش یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ جب تک ہم محمد عربی کے طریقے پر گامزن تھے، ہم زمین میں ٹھوکر مارتے تھے، اللہ اس ٹھوکر سے بھی پانی کے چشمے جاری کر دے۔ آج عالم کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیے تو صحیح، سب سے زیادہ کاروبار سے پریشان کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ سب سے زیادہ اولاد سے پریشان اور کوئی نہیں، ہم ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں قوم کی دلالی کرنے والے دلالوں سے پریشان سب سے زیادہ ہم ہی ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے دلالی کرنے والوں کی دلالی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے، رات کے اندھیرے میں قوم کی دلالی کی جا رہی ہے۔ سوچتے کیا ہیں دلالی کرنے والے؟ قوم کے دلال اور قوم کے ٹھیکیدار دلالی کرتے کرتے یہ سوچتے ہیں نہیں صاحب ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، آنا جانا ہے، ہم تو جا کے بیٹھتے خبر دیتے ہیں، ہمیں تو ایک کپ چائے بھی ملتی ہے، ہم قوم کی دلالی کر رہے ہیں، کسے کیا پتا چلے گا کیا ہو جائے گا۔ سوچ یہ رہے ہیں ذرا قریب کا رشتہ ہے، پریشانی کا وقت آئے گا ہم بچ جائیں گے۔ ارے نادان انسان، تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ پریشانی کا وقت آئے گا تیرے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا؟ نادان انسان۔ ڈاکٹر راحت الدوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ غور تو کیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے عظیم جلسے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے، ماشاءاللہ کہہ دیا، 10 بار نعرے لگا دیے، تقریر کرنے والا بھی بہت راضی اور خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے جاتا ہے مزہ آ گیا مجھے، کیا سننے والے ہیں کیا سماعت ہے۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم آپ کے نعروں سے خوش ہو جائیں، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کرسی مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو عام کرنے کے لیے ملی ہے، فکر اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی برا مانے گا، کوئی راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، فکر اس بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں حق بولنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو محسوس کرنا ہے کیا کہا جا رہا ہے۔ جلسے کی کامیابی ہماری قوم نے آج جانتے ہو کیا سمجھ لی ہے؟ جلسے کی کامیابی لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ نعرے لگائے، کیا سنائے لوگوں نے، بہت زیادہ شور شرابہ ہنگامہ ہو گیا، بہت زیادہ چیخ پکار کر دی گئی تقریر میں، لوگ سوچتے ہیں کیا بولا ہے، کیا سنایا گیا ہے، کیا لوگوں نے شوق سے سنا ہے۔ یاد رکھیے گا جلسے کا مقصد یہ نہیں ہے، جلسے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے جوانوں کے سینے میں پیغام پہنچ جائے، ان کے دل تک پیغام پہنچ جائے، انہیں اس بات کا احساس ہو کہ واقعی ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، واقعی ہماری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، واقعی ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں۔ میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جو جوان شراب پیتے ہیں، میں تو کتنی بار اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں اگر تم نے شراب پینے کی ٹھان لی ہے تو چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں شراب پینے سے روکوں گا نہیں، نشہ کرنے سے تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، نشہ کیا کرو، کھل کے نشہ کیا کرو، روکوں گا نہیں، ہاں بس شرط اتنی ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو، لوکل والا نشہ مت کیا کرو، جس لوکل نشے کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں۔ نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کرو، وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، حضرت عمار ابن یاسر نے کیا۔ کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا گھسیٹا بھی گیا، مگر وہی بلال ہے اپنے انداز میں کہتے ہیں تو ہو کہ ترش رو مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔
نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، حضور کی محبت کا نشہ کرو، نام محمد پر مرنے پٹنے کا نشہ کرو۔ جس دن تم حضور کی غلامی کا نشہ کرو گے، یاد رکھنا بھونکنے والوں کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ میرے آقا کی شان میں بھونکنے لگے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں دنیا کو یہ بتایا ہے کائنات کے اندر خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا مرتبہ ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ کائنات میں خدا کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ سید الانبیاء کا مرتبہ ہے۔ اور صرف ہم نے تعریف نہیں کی، ہم تو اس مجدد کے ماننے والے ہیں جس نے تعریف کرنے کا آغاز کیا تو پہلے غور کیا حضور کی شان اتنی عظیم ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر آ کے کہا تھا سرور کہوں کہ مالکو مالا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، ہماری جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں۔ اب غور کیجیے آج عالم کیا ہے، چند جملے اور کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ آج عالم یہ ہے، آپ جانتے ہیں دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخری جملے کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ دو گناہ، ایک نشہ اور ایک زنا، یہ دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک نشہ اور ایک زنا۔ ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، جنہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری اولاد کیسی صحبت میں بیٹھتی ہے، آخر ہماری اولاد کی صحبت کی وجہ سے مستقبل ان کا کیسے ہو جائے گا۔ دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ، ایک نشہ اور ایک زنا۔ عالم یہ ہے زنا کا، آپ جانتے ہیں نظر کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے، زبان کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے، پیروں کا زنا بھی ہے۔ غور کیجئے آپ، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا جب اس موضوع پر بات آتی ہے پیچھے بیٹھ کے ہمارے کچھ نوجوان مسکرانے لگتے ہیں، زنا کی بات چل رہی ہے۔ مسکرانے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے، رونے والی بات ہے۔ کیا ہماری جوانی زنا کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی گناہ کے لیے تھی؟ کیا ہماری جوانی عیاشیوں کے لیے تھی؟ ارے ہم وہ تھے کہ جب ہم نے طارق ابن زیاد کی شکل میں اسپین کی طرف رخ کیا تھا، دنیا جانتی ہے ساحل سمندر پر، اسپین کے علاقے میں ساحل سمندر پر طارق ابن زیاد نے کشتیوں کو چلا دیا تاکہ کوئی گھبرائے نہیں۔ لوگوں نے آ کے کہا طارق یہ کیا کیا، کشتیاں جلا دی ہیں، اگر جنگ کا رخ بدل گیا پلٹنے کے لیے آپشن کیا ہے؟ طارق ابن زیاد نے جوانی کے دور میں کہا تھا اے میری قوم کے جوانوں، ہمارے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے، قدم اٹھا دیتا ہے تو اس کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہم آئے ہیں خالی نہیں جائیں گے، یا تو دنیا کے اندر اسلام کا نام رہے گا یا پھر ہم شہادت کا جام نوش کر لیں گے۔ دنیا نے دیکھا مٹھی بھر لوگوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور 800 سال محمد عربی کے غلاموں نے اسپین پر حکومت کی۔ کون تھے یہ جوان؟ اور بڑھئے، اگر میں آپ کو تاریخ سنانے لگوں، صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں، جوانوں یاد رکھنا تمہاری جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، تم تھے، تمہاری داستان سنا رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں نکلے تھے نوجوانوں کو لے کر، کہاں؟ مسجد اقصی کے لیے۔ رات آئی ہے، اندھیرا ہوا ہے، پلاننگ کے ساتھ دشمنوں نے جنگل میں مختلف جگہوں پر جوان حسن و جمال والی لڑکیاں کھڑی کر دی۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ یہ حسن و شراب میں ڈوب کر مشن سے بھٹک جائیں گے۔ اور آپ یاد رکھنا ہر زمانے میں ہمارے جوانوں کو برگلانے کے لیے اس ترکیب پر عمل کیا گیا۔
آپ دیکھ نہیں رہے الیکشن کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں شراب کی بوتلیں گھروں پہ پہنچائی جاتی ہیں، رات کے اندھیرے میں شراب و شباب کا ماحول چل رہا ہوتا ہے، صرف دنیا کے چند چھوٹے سکوں کے لیے، صرف آنے جانے والی کرسی کے لیے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نکلے، جنگل کے راستے سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، نظر پڑی ایک حسن و جمال والی لڑکی کھڑی ہے۔ مسلمان چونکہ حفاظت کا مزاج رکھتا ہے، مسلمان دوسروں کی ہمدردی کا مزاج رکھتا ہے، یہ مزاج دوسروں کی ہمدردی کا اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے نظر جھکا کے کہا، اے جوان لڑکی، جنگل کے علاقے میں رات میں کھڑی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، بات یہ ہے مجھے کچھ چوروں نے گرفتار کر لیا تھا، میرا سامان لوٹ لیا، مجھے یہاں پھینک کے چلے گئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک جوان مل جائے جو مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تجھے تیرے گھر تک پہنچا دیں گے۔ چند قدم چلے ہیں، رات کا شام کا وقت ہے، بادل ہوا، بارش ہونے لگی، بجلی کوننے لگی ہے۔ وہیں ایک پہاڑ کی کوہ کے اندر، ایک پہاڑ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو بٹھا دیا۔ رات آئی ہے، آگ جلا دی ہے، جسم بھیگے ہیں، عالم یہ ہے کہ اس نے اپنا پاسا پھینکا صلاح الدین ایوبی کی طرف۔ کہا، صلاح الدین، کیا میرا حسن تجھے میری طرف مائل نہیں کرتا ہے؟ کیا میری جوانی تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتی ہے؟ کیا میرے حسن کو دیکھ کر کہ تیرے دل میں کچھ ہوتا نہیں ہے؟ کیا تو میرے حسن کو دیکھ کر میرے حسن کا شیدا نہ ہوا؟ میرے حسن کا حال یہ ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیا تو میرے حسن کو دیکھ کر میری طرف مائل نہ ہوا؟ یاد رکھنا صلاح الدین ایوبی کے تاریخی جملہ، انہوں نے کہا تھا، مائل وہ ہوتا ہے جس نے نظر بھر کے دیکھا ہو، مائل وہ ہوتا ہے جس نے نظر اٹھا کے دیکھا ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دھوکے میں جو پہلی نظر پڑی تھی، ورنہ دوبارہ میں نے تیری طرف اپنی نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا، اے صلاح الدین، میرے حسن کی توہین نہ کر، ایسا کون سا حسن تیری نگاہوں میں ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جوانوں، اس وقت میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے انداز میں کہا تھا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ کہ ہم یار کے تلوے کو دیکھ چکے ہیں، ہم نے یار کا تلوہ دیکھا ہے، یار کے تلوے کا جلوہ دیکھنے والے دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے جوانوں کی تاریخ ہے، قوم مسلم کے جوانوں کی تاریخ ہے۔ جوانوں یاد رکھو، یہ کسی اور کی نہیں، تمہاری تاریخ ہے۔ دنیا نے تمہیں ہر زمانے میں برگلانے کی کوشش کی، مگر تمہیں یاد تھا کہ تم محمد عربی کے غلام ہو۔ آج عالم کیا ہو گیا؟ غور سے سنتے چلیے، آج عالم یہ ہو گیا کہ باضابطہ ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، دو گناہ بہت تیزی کے ساتھ، ایک نشہ ہے اور ایک زنا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سگائی کرنے کے بعد، منگنی کرنے کے بعد کیا اس لڑکی کا لڑکے سے رات بھر بات کرنا جائز ہوتا ہے؟ کسی دن جا کے حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ سے پوچھئے، علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ سے پوچھئے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آج عالم یہ ہے، بارات دروازے پر پہنچ رہی ہے، استقبال کون کر رہا ہے؟ کل تک استقبال کے لیے دروازے پہ بزرگان دین کھڑے کیے جاتے تھے، کل تک جوان کھڑے کیے جاتے تھے، کل تک نیک لوگ کیے جاتے تھے۔ آج بارات کے استقبال کے لیے، بالخصوص دولہا اور دولہا کے دوستوں کے لیے، سارے گنڈے موالیوں کے لیے گھر کی جوان لڑکیاں تیار کر کے بیوٹی پارلر پہ سجا کے کھڑی کر دی گئی، ہاتھ میں پھول لے کے۔ اللہ اکبر! زنا یہیں سے تو عام ہوتا ہے، زنا کا ماحول یہیں سے تو پیدا ہوتا ہے، زنا کی ترکیب یہیں سے تو بنتی ہے۔ ہماری بیٹیاں بارات کا استقبال کر رہی ہے، کیا ہماری بیٹیاں ایسی تھی کہ بارات کا نوجوانوں کا استقبال کریں؟ کس کا استقبال کریں گی؟ ان بے نمازیوں کا استقبال کیا جائے گا، ان زنا کرنے والوں کا استقبال کیا جائے گا، اور وہ بھی ہماری بیٹیاں گھر سے باہر نکل کے اپنا حجاب اور پردہ چھوڑ کر ان کا استقبال کریں گی۔ کہاں مر گئی میری قوم کے جوانوں کی غیرت؟ کہاں گئے وہ ماں باپ جن کے سینے میں غیرت تھی؟ ہماری بیٹیاں کسی بھی طور میں ایسی نہیں تھی، اور نہ ہی ماں باپ ایسے تھے۔ ماں باپ کا حال یہ تھا، اپنے جسم پر پھٹے کپڑے پہنتے تھے، لیکن بیٹی کو چادر ضرور دیتے تھے، کچھ رہے نہ رہے مگر میری بیٹی کی آبرو باقی رہے، میری بیٹی کی عزت باقی رہے، میری بیٹی کی شان باقی رہے، اس کا مقام باقی رہے۔ آج بھی اگر میری قوم کے بزرگوں کے سینے میں غیرت زندہ ہو جائے تو آج بھی ان بیٹیوں کے
शौक से सलाह उद्दीन अय्यूबी जैसा जवान पैदा हो सकता। आज हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम गुनाह छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या हो गया हमारी शादियों को? आप देख लीजिए हमारी महफिल निकाह का हाल क्या है। एक दिन की शादी, कितने दिन की? एक दिन की भी नहीं। ओरिजिनल शादी पर अगर आप गौर कर लें, थोड़ी सी भैया 10 मिनट बाद पिला देना, आप पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है आपके जूस पिलाने से। आप जानते हैं महफिल निकाह कितनी देर की? आधा घंटा, 1 घंटा। ओरिजिनल शादी 2 घंटे कर लीजिए आप। ओरिजिनल शादी क्या है? महफिले निकाह। आप 2 घंटे कर लीजिए, 1 घंटा इतना टाइम लगता नहीं है महफिले निकाह। हमारे यहाँ शादी कितने दिन की हो रही है? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। अब आप कहेंगे हजरत आपको क्या तकलीफ है, मौलाना हजरत को क्या तकलीफ है? उलमा को तकलीफ ये है कि ये जो दिन आपने तकसीम किए हैं इनमें हर एक दिन में हराम काम होता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पहला दिन शुरू होता है उस दूल्हे के जिस्म पर हल्दी लगाने से। हल्दी लगाने वाला कौन है? खानदान की सारी औरतें। वो दूल्हा 22 साल 25 साल का जवान अंडरवियर पहने औरतों के बीच में बैठा है और पूरे खानदान की औरतें उसके जिस्म पर हल्दी लगा रही हैं। तुम्हें हया नहीं आई? क्या हमारे जवान ऐसे थे? क्या बेटियां ऐसी थी? क्या माएँ ऐसी थी? क्या माओ का अंदाज ऐसा था? तुम्हें इस बात का मसला पता नहीं है कि मर्द का नाफ से लेकर घुटने तक का जिस्म छुपाना फर्ज है, सत्रे औरत है। तुमने किसी आलिम से मसला क्यों नहीं पूछा? पूरे जिस्म पर बाज़ाब्ता क्या तुम्हें हाथ लगाने की इजाजत है? चाची भी आ रही है, मुमानी भी आ रही है, ये भी आ रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, चाची तो जो है माँ की तरह है। हरगिज़ नहीं, गलत बात है। चाची माँ की तरह नहीं है, इसलिए कि माँ से निकाह करना हराम है। माँ से निकाह हराम है, मगर चाचा के इंतकाल के बाद चाची से निकाह हो सकता है। माँ की तरह नहीं है, इसलिए वो जिस्म पर आकर बाज़ाब्ता ये हल्दी नहीं रगड़ सकती। एक दिन बाज़ाब्ता इसी रस्म के लिए निकाल लिया गया। पूरे खानदान के लोगों ने पीले कपड़े पहन लिए। कोई बात नहीं, हमें एतराज नहीं है। हाँ, एतराज इसके लिए है तुमने ये जो जबरदस्ती तकल्लुफ का खर्चा बचा लिया, बना लिया है अपने घर के अंदर। खर्चा तुम्हारी हैसियत 10,000 की है, तुमने खर्चा बनाया 50,000 का। ला कहां से रहे हो? लोन पर। लाते कहां से हो? बाजार से। लाते कहां से हो? सूद से। जरा किसी आलिम से जाके मसला पूछो, क्या जो इंसान साथ बाज़ाब्ता देखने के बाद, जानने के बाद, शरीयत का मसला जानने के बाद भी अपने घर में सूद लेकर आए, क्या उसके साथ ताल्लुक रखे जा सकते हैं? क्या उसके घर खाना खाया जा सकता है? क्यों वो काम कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है? आप जानते हो तकल्लुफ में तकलीफात आती हैं। जितने तकल्लुफात करोगे तकलीफें हैं, जितनी सादगी से करोगे। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मेरे आका ने फरमाया इन्न आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु बऊना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं सबसे ज्यादा बरकतों वाला निकाह, अज़मतों वाला निकाह, सबसे अजीम निकाह वो है कि जिसके अंदर पैसे कम खर्च किए जाएं, सादगी के साथ निकाह किए जाए। किसका फरमान है? सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। आप और आगे बढ़ते चलिए, पूरा मुस्तकिल एक दिन हमारे यहाँ हमारे, और ये हो किसके लिए रहा है? जवानों की मर्जी से। ये किसकी मर्जी से? जवानों की मर्जी से। वरना अगर जवान ये कसम खा ले, माँ बाप से कहते हरगिज़ मेरी शादी में शरीयत के खिलाफ एक भी रस्म अदा न की जाएगी, है कोई बाज़ाब्ता उसके जिस्म के कपड़े उतार कर उसको बिठा ले और उसके जिस्म पे हल्दी लगाने लगे। बात यह है गुनाह इसलिए हो रहा है कि चूंकि मेरे जवानों की मर्जी शामिल है इसलिए गुनाह हो रहा है। मर्जी शामिल है इसलिए ज़िना वाला काम हो रहा है। मर्जी शामिल है इसलिए गलत काम हो रहा है। आप और बढ़ते चलिए, हल्दी के लिए बाज़ाब्ता एक दिन का इंतजाम, ढोल बाजे नाचने गाने के लिए बाज़ाब्ता एक रात का इंतजाम। आज आलम ये हो गया, कुछ लोग कहते हैं हम ढोल बाजे डीजे नहीं करेंगे, बस हमने संगीत एक नाइट का रखा है, एक नाइट की कव्वाली रखती है। जरा और प्रोफेशनल होते चले जा रहे हैं, जो है एक नाइट की कव्वाली हमने रखी। अरे नादान इंसान, तुझे रसूलुल्लाह की महफिल याद न आई, तुझे नात खानी याद न आई, तुझे मुस्तफा का जिक्र याद न आया, तुझे आका की गुलामी याद न आई, तुझे बुजुर्गों का फैजान याद नहीं आया, तुझे इमाम अहमद रजा की हदायत बख्शिश याद नहीं आई। जब खुदा ने तुझे बेटा उसने दिया, दौलत उसने दी, माल उसने दिया, रिश्ता उसने दिया, बारात उसने दी, निकाह के पैसे उसने दिए, तेरे लिए लाजिम था जमाने को राजी न कर, दुनिया से कहे ए दुनिया वालों राजी तुम्हें नहीं करना है, मैं राजी करूंगा तो आमिना के लाल को राजी करूंगा। हालात आज हमारी निगाहों के सामने है। बारात देख लो आप,
اور محفل نکاح کا حال تو اتنا برا، اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ کی اس پیاری سنت، محفل نکاح کا انعقاد کرنے کے لیے اسی طرح کا منبر لگایا جاتا ہے، مگر ذرا غور کرو بیٹھنے والے کون ہیں؟ جوتے پہن کر بیٹھے ہیں، جوتے بھی اتارنے کا وقت نہیں ہے ان کے پاس، اتنی سستی اور غفلت ہے۔ اور جناب دولہا صاحب کا حال یہ ہے، دولہا بننے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، کوٹ پینٹ شیروانی پہننے کے بعد، صحرا باندھنے کے بعد اب کہاں جا رہے ہیں؟ دن کے 4 بجے بارات نکلنی ہے، مسجد جا رہے ہیں صحرا پہننے کے بعد، کیا کرنے صاحب؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ شکرانے کی نماز۔ ارے اس نادان نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، ظہر کی نماز اس نے چھوڑ دی ہے، یہ پریشان ہے۔ اور اسی انداز میں نماز ہوگی، پھول پہن کے نماز ہوگی، صحرے باندھ کے نماز ہوگی، جوتے پہن کے نماز ہوگی، اسی تکلف میں نماز ہوگی۔ خدا کے بندو کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، کچھ تو احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جوانی اسی طرح کے کاموں کے لیے ہے۔ ہم کبھی بدلیں گے نہیں، کبھی رسول اللہ کے سچے غلام نہیں بنیں گے، کبھی اپنے دین کے سچے وفادار نہیں بنیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے محفل نکاح کا حال یہ ہے، دولہا کتنی بار ایسا ہوتا ہے دولہا کا بھی وضو نہیں ہوتا ہے، صبح تیار ہوا شام کو اچانک نکاح ہونے لگا، دولہا کا وضو نہیں ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کا وضو نہیں ہے، کس کے منہ میں گٹکا ہے، کس کے منہ میں تمباکو ہے، کوئی پانی کھاتا پان کھاتا، کس کے پیروں میں جوتے ہیں، کسی کے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کتنے لوگ ایسے بھی اس پر جوتے پہن کے بیٹھے جو کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، محض دوستی کے نام پر بیٹھے ہیں، نکاح ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نکاح میں دوستوں کو اس لیے بلایا جاتا، آپ اپنے پیر صاحب سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں؟ سید زادے سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں؟ آل رسول سے نکاح کیوں پڑھواتے ہیں؟ نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں نیک لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تاکہ شادی کے بعد والی زندگی اللہ بہتر کر دے۔ اس لیے دعا کرائی جاتی ہے، اے اللہ دولہا دلہن کے درمیان مولا کائنات اور خاتون جنت جیسی محبت پیدا فرما تاکہ آنے والی زندگی ان کی بہترین ہو جائے۔ آپ غور تو کرو، جو بے نمازی ہوں یہ کیا دعا کریں گے؟ جوتے پہن کر بیٹھے ہیں، کیا دعا کریں گے؟ دعا ہو رہی ہے، ان کے منہ میں پان تمباکو ہے، یہ کیا دعا کریں گے جنہوں نے جوتے نہ اتارے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا نکاح اللہ کے گھر میں مسجد میں کرو، اس لیے مسجد میں کرو گے کوئی جوتے پہن کے نہیں آئے گا، کوئی پان کھاتا ہوا نہیں آئے گا، کوئی گٹکا کھاتا ہوا نہیں آئے گا، کوئی پٹاخے چلانے والا نہیں آئے گا، کوئی جو ہے ایسا ویسا ناپاکی کی حالت میں نہیں آئے گا، سادگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں نکاح ہوگا۔ کتنے لوگ کہنے لگے نہیں نہیں صاحب ہمارے بیٹے کی شادی ہے، ارے بھائی ہم نے اتنا پیسہ کمایا ہے، ہم غریبوں فقیروں کی طرح مسجد میں جا کے اپنے بیٹے کا خاموشی سے نکاح کیوں کریں گے؟ ہم مسجد میں نکاح کریں گے۔ کتنے لوگوں نے تکبر کے ساتھ یہ جملہ کہا، ہم نے کہا نادان انسان، کاش تو نے اسلام کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا روئے زمین کی جنت اگر دیکھنا ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، روئے زمین کی جنت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، تجھے پتا ہی نہیں ہے۔ تو نے یہ سوچا بازار میں میرج ہال ہے، بہت عالی شان ہے، بڑا مقام والا ہے، کاش تو نے مصطفیٰ کا فرمان سنا ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر جو زمین اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے، جو سب سے زیادہ پسند ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، بہترین جگہ، محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ ڈیمانڈ کرو جوانوں، تم ڈیمانڈ کس کی کر رہے ہو؟ 4 ویلر چاہیے، گاڑی چاہیے، تمہیں فلاں چاہیے۔ ارے نادان انسان مانگتا ہے محتاج سے، مانگ پروردگار سے، مانگ پروردگار سے۔ محتاج سامنے والا کیا دے گا اور کیا اس کے دینے سے جہیز کے نام پر تیری زندگی گزر جائے گی؟ محتاج سے نہیں، پروردگار سے مانگ۔ دینے والی ذات میرے رب کی ہے، عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، نوازنے والی ذات میرے رب کی ہے، عنایات کی بارش کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ محتاج سے نہیں مانگنا ہے، ہاں ڈیمانڈ کرنے کی اجازت ہے۔ ڈیمانڈ کرو اس بات کی کہ نکاح مسجد میں کرنا ہے، ڈھول نہیں بجانا ہے، کوئی بھی عورت کھڑے ہو کے بارات کا استقبال نہیں کرے گی، کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا، مردوں کا پنڈال الگ ہوگا، عورتوں کا الگ ہوگا، تاکہ کسی جوان کی نظر کسی غیر کی بیٹی پہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ جس دن میری قوم کے اندر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جانے لگے گا، دیکھ لینا زنا کا گراف کم ہو جائے گا۔ زنا بڑھتا جا رہا ہے آج، اور یہی ساری چیزیں ہیں
آپ جانتے ہیں ہمارے اس شادی میں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کیا انداز ہے، لیکن ملک بھر میں ایک چیز اور بھی ہے، شادی کے بعد، نکاح کے بعد دولہا اپنے سسرال میں جاتا ہے اپنی ساس کو سلام کرنے کے لیے، اور آج وہ رسم ایسی ہو گئی کہ خاندان کی تمام جوان لڑکیاں وہاں موجود ہیں، دولہا اور اس کے تمام دوست جاتے ہیں اور تمام لڑکیاں موجود ہوتی ہیں مستی مذاق کرنے کے لیے، اور باضابطہ بے حیائی کا بازار سجتا ہے، اعتراض کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ آپ غور تو کرو، ایک کام ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا لیکن وہ سارے کام ہم نے کر دیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ تھا۔ کتنی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ولیمے کی محفل میں باضابطہ بڑا سا پنڈال اور میرج ہال میں بڑا سا صوفہ لگانے کے بعد دولہا اور دلہن کو میک اپ کر کے کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے، 2000 لوگوں کا کھانا ہے ولیمے میں، جتنے لوگ آ رہے ہیں اسٹیج پر آ کر دولہا سے ہاتھ ملا رہے ہیں، کبھی کبھی دلہن سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سیلفی لے رہے ہیں۔ کس کی بیٹی ہے؟ کوئی کہہ دے گا کہ حاجی جی کی بیٹی ہے، کوئی کہہ دے گا نمازی کی بیٹی ہے، کوئی کہہ دے گا پرہیزگار کی بیٹی ہے۔ ارے نادان انسان، یہ بیٹیاں چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ پردے میں چھپانے کے لیے ہے۔ جب تک یہ بیٹیاں پردے میں چھپی تھی، اس انداز میں جاتی تھی، دیکھنے والا یہ پتہ نہیں کر پاتا تھا 18 سال کی بیٹی ہے یا 70 سال کی بوڑھی ہے۔ جب یہ اس انداز میں پردہ کرتی تھی، اس وقت میں انہی ماؤں کے دامن کو پکڑ کے دعا کی جاتی تھی، اللہ ان کے دامن کی برکت سے دعاؤں کو قبول فرما۔ آج حالات دیکھو ہماری نگاہوں کے سامنے کیسے ہو گئے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ آپ سنیے، شراب، نشہ اور زنا بہت تیزی کے ساتھ، اور آخری 2-4 جملے اور کہہ کے اپنی بات مکمل کروں۔ عالم یہ ہے آج، زنا انٹرنیٹ ہے، بہت سارے لوگ، مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، بہت سارے ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر گناہ، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں۔ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کا ذہن حاضر ہو، تھوڑے سے زمانے پہلے 1 مہینے کے لیے ہمیں 1 GB ڈیٹا دیا جاتا تھا اور 1 مہینے چل جاتا تھا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ چل جاتا تھا، 1 GB ڈیٹا دیا جاتا تھا اور وہ چل جاتا تھا 1 مہینے۔ دنیا نے دیکھا جوانیاں بہت تیزی سے برباد نہیں ہو رہی ہیں، اب روزانہ 2 سے 3 GB ڈیٹا روز دے دیا گیا، اور عالم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے مغرب تک۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا رات میں۔ ہمارے جوان خوش ہو گئے، آفر دیا ہے ہمیں، آفر تمہاری جوانی کی بربادی کا ہے، آفر تمہاری جوانی کی تباہی کا ہے، یہ آفر تمہیں نیست و نابود کرنے کا ہے۔ تم نے کیا سوچا؟ رات کے اندھیرے میں کل تک جن گندی ویب سائٹ پر مہینے کے پیسے لگتے تھے، آج ان ویب سائٹ کو کھول دیا گیا ہے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہے آپ سے۔ جاؤ جا کے جوانی کو اپنی تباہ و برباد کر لو، جاؤ رنگینیوں میں رنگ رنگیلیاں منا کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر لو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں جو گناہ کر رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ اسے گناہ نہیں مانتے؟ اگر آپ گھر کے اندر بند کمرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح سمجھتے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے۔ آپ تنہائی میں دیکھ رہے ہیں، آپ کے اپنے عمل نے بتا دیا کہ آپ صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے تنہائی میں ان گندی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اپنا ذہن بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک جگہ ایک شخص نے مجھ سے آ کے کہا، ایک جوان، حضرت میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے کہا کس بات کی؟ کہ دعا کر دیں مجھے خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، آپ دعا کر دیں میں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ لوں۔ میں نے کہا میرے آقا بڑے قریب ہیں، اگر وہ کرم فرمانے پہ آئیں تو کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں، کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس رہ کے بلال ہے، وہ کرم فرمانے پہ آ جائیں، بعید بھی نہیں۔ مگر میرے بھائی ذرا یہ تو بتا کہ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ تو نے رات کے اندھیرے میں جن آنکھوں سے زنا کا منظر دیکھا، رات کے اندھیرے میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زنا کے ویڈیو دیکھنے والے نادان انسان، یہ بتا کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ جنہوں نے آنکھوں کی حفاظت کی اور سمجھ لیا آنکھیں کس کے لیے ہیں، جنہوں نے یہ سمجھ لیا انہیں نہ دیکھا تو کس کام
کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جنہوں نے آنکھوں کے تقدس کو پامال نہ کیا، دیکھ لو مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے زندگی میں چلتے پھرتے 70 بار میرے نبی کا دیدار کیا. غور کرو. اور میرے امام سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان جب حج کے لیے گئے، خیال آیا حضور کا دیدار ہو جائے. مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کے کہا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑے سے وقت دیدار نہ ہوا تو اپنے انداز میں کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج تو بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا امام احمد رضا نے کھلی آنکھوں سے دیدار کیا، دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا تو فخر کے ساتھ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں گناہ چھوڑنا ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمیں بدلنا ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کو پسند آ جائیں، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہماری جوانی کس لیے ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہم کسی بھی طرح بدل نہیں پائیں گے. جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا احساس جاگ جائے، ہمارا احساس بیدار ہو جائے، ہم اس بات کو محسوس کر لیں واقعی آج تک ہمارا طریقہ حضور کے طریقے کے خلاف تھا. عہد کر کے جائیں، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے. یہ جو دن بدن ڈالتے چلے جا رہے ہیں توبہ آج نہیں کل کریں گے، یہ گناہ آج نہیں کل چھوڑیں گے، یہ گندا مواد دیکھنا آج نہیں کل چھوڑیں گے، زنا اور نشہ آج نہیں کل چھوڑیں گے. نہ جانے کتنے لوگ کل کے انتظار میں رہے مگر کل نہ ہوا. آج کی رات میں موت کے فرشتے نے دروازے پر دستک دے دی. اس لیے گناہ کو ایک دن بھی ٹالو مت کہ ہم کل سے توبہ کریں گے. توبہ کل نہیں آج کرنی ہے، ابھی کرنی ہے. بڑا غفور الرحیم ہے میرا پروردگار. توبہ کرو گے میرے آقا کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الندامۃ التوبہ، گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا ہی توبہ. آپ شرمندہ تو ہیں، آپ محسوس تو کریں، آپ نیت تو کریں، آپ ارادہ تو کریں، آپ بدلنے کی پلاننگ تو کریں. جس دن آپ بدلنے کی پلاننگ کر لیں گے وہ دن دور نہیں ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا تہیہ کر لیں گے وہ دن دور نہیں ہے. دنیا کہاں پہنچ گئی، چاند پر دنیا کہاں پہنچ گئی. دیکھو تو صحیح، ہم انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں میں لگے ہوئے، ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے ہمارا لیول اتنا کمزور نہیں، ہمارا لیول اتنا ڈاؤن نہیں. ڈاکٹر اقبال کو کبھی موقع ملے پڑھا کرو. ڈاکٹر اقبال نے جوانوں کا کیسا حوصلہ بڑھایا. جوانوں سے کہا اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو اتنا بہتر بناؤ کہ دنیا تمہارے انداز کو دیکھ کر رش کرے کہ کاش بھی ہم کلمہ پڑھنے والے ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہمارے ہاتھوں میں بھی قرآن جیسی عظیم دولت ہوتی. وہ تمہارے کردار کو دیکھیں، اسلام کے قریب آئیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں. یہ بات کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. محمد عربی کے غلاموں کی داستانیں ایک لمبی فہرست ہے، داستانیں بکھری ہوئی ہیں تاریخ کے اندر. کاش کہ ہم نے پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی ہوتی. ہم جس دن کوشش کر لیں گے، نیت کر لیں گے، عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، انشاءاللہ ہماری کامیابی کا وہ پہلا دن ہوگا. کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ کچھ سمجھ آیا؟ پہلی چیز بدلنا ہے.
کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے۔ دوسری چیز اپنے نفس کو موٹا نہیں ہونے دینا ہے۔ تیسری چیز علماء کے ساتھ ہمیں ہمت کے ساتھ دست و بازو بن کے دین کے کام کے لیے، سماج سے برائی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ساتھ دینا ہے۔ چوتھی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زبانی نہ شراب کے لیے ہے، نہ نشے کے لیے ہے، نہ زنا کے لیے ہے، ہماری زبانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے ہم دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں با مقصد بنایا ہے۔ رات کو سو جایا کریں تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا۔ قرآن کبھی اٹھا کے دیکھیں، کبھی پڑھا کریں، رات کس کے لیے ہے اور دن کس کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو بربادی ہمارے گھروں میں آ رہی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت میں ہم سوتے ہوتے ہیں، رزق لانے والے فرشتے ہمارے دروازے پر آتے ہیں، مگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ میں نے ایک حدیث کا آغاز کیا تھا، دو جملے سنیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں اس حدیث کو کوٹ کیا۔ حضرت امام غزالی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو انسان زنا کرتا ہے، بس آخری بات بتا رہا ہوں، جو انسان زنا کرتا ہے، تین آزمائش دنیا کی زندگی میں آتی ہیں، تین مرنے کے بعد۔ دنیا کی زندگی میں پہلی چیز اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم یہی تو سوچتے ہیں شادی بیاہ ولیمہ عقیقہ آئے گا، ہم ذرا سا اپنے چہرے پہ فیشیل کرائیں گے، چہرہ چمک جائے گا۔ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں، زنا چھوڑ دیجئے، چہرہ ویسے ہی چمک جائے گا۔ یہ زنا والی جو بیماری ہے، یہ جو آنکھوں کا گناہ ہے، یہ رات کے اندھیرے کا جو گناہ ہے، یہ جو انٹرنیٹ کا گناہ ہے، یہ زنا کی ویڈیو دیکھنے کا گناہ ہے، صحیح معنی میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے، آپ کا چہرہ ویسے ہی چمک جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری مصیبت اور آزمائش انسان کی زندگی میں جو زنا کرتا ہے یہ آتی ہے کہ اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج کامن پرابلم کیا ہے ہمارے یہاں؟ صاحب کاروبار میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بہت کماتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں حضرت، کچھ کر دیجئے۔ دعا تعویذ کرنے والوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ تو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے کہ آپ کے گھر میں کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ ان چیزوں سے باہر آئیے، کسی نے کچھ کرایا نہیں ہے، ہم نے برے اعمال کر کے گناہ کر کے خود اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے۔ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، گڑگڑاؤ تو صحیح، اس کی شان یہ ہے۔ خدا قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق دینے پہ آتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے۔ آؤ تو صحیح رب سے مانگو۔ تم نے یہ سوچ لیا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، یاد رکھنا میرے جملے کو، خدا زنا کی وجہ سے جس کا رزق بند کر دے، دنیا کے کسی بابا کا تعویذ اس کا رزق جاری نہیں کرا سکتا ہے۔ کون سے دھوکے میں ہو، کون سی غلطی میں ہو، کون سے فریب میں ہو، نہیں صاحب تعویذ کرنے والے بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ رزق جاری کرا دیں گے۔ زنا کی وجہ سے خدا جس کا رزق روک دے، دنیا کے کسی بابا کا تعویذ رزق جاری نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو کہ رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری آزمائش یہ آتی ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اور موت جلدی آتی ہے۔ عمر گھٹا دی جاتی ہے، موت جلدی آتی ہے۔ آپ غور تو کریں اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھو تو صحیح حضور کا فرمان کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں میرے آقا نے بشارت کتنی بڑی سنائی۔ ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں کی ضمانت، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، ان دونوں چیزوں کا استعمال غلط نہیں کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان
زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا، پہلے بولو پھر بولو، خبردار غیبت نہیں کرنا، برائی نہیں کرنا، سازش نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا۔ تمہیں پتا بھی نہیں ہے تمہارے زبان کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زبان کی قیمت بیان کرتے ہوئے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ زبان آپ دیکھو تو صحیح، زبان کو 32 دانتوں کی قید میں رکھا گیا، بیچ میں دانت چاروں طرف، زبان 32 دانتوں کی قید میں ہے۔ قید میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ گناہ کرنے والا گناہ نہ کرے، فتنہ کرنے والا فتنہ نہ کرے۔ زبان 32 دانتوں کی قید میں ہے، اور کئی بار ہماری یہ زبان دانتوں کے بیچ میں آ کے کٹ جاتی ہے۔ جب کٹتی ہے تو ہم کہتے ہیں کسی نے یاد کیا، یاد نہیں کیا ہے، کٹ رہی ہے۔ تمہیں یاد دلایا جا رہا خبردار اس زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، غلط کرو گے پکڑے جاؤ گے، غلط کرو گے جواب دینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے آئیں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، زکات دیا ہوگا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن ان لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب غور تو کیجئے، آپ چائے پر بیٹھ کر، چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر مسجد کے امام کی برائی کرتے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ علماء کا موضوع چلتا ہے، فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں مولانا صاحب۔ یار خدا کے بندو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کی برائی، ان کی غیبت، ان کے خلاف سازش، ان کے لیے فتنے، خبردار خبردار، یہی عمل تو ہلاکت والا، ذلت کرنے والا ہے۔ تم نے جانا ہی نہیں ایک مسجد کے امام کا مقام کیا ہے۔ دیکھو میں تو یہ دیکھتا ہوں کورونا کے زمانے میں جب مسجدوں کے کتنے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے، بڑے بڑے نواب سیٹ، بڑے بڑے چیئرمین، بڑے بڑے پردھان، بڑے بڑے عہدے والے زمیندار، جنہیں مسجد سے باہر نکال دیا گیا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، مگر پھر بھی اس مسجد کے امام کی شان یہ ہے اس کی جگہ بھی نہیں بدلی گئی۔ وہ جہاں عام دنوں میں نماز پڑھتا تھا کورونا کے زمانے میں وہی ہے۔ زمین والے گھر جاؤ، مالدار گھر جاؤ، عہدے والے گھر جاؤ، لیکن یاد رکھو ایک مسجد کے امام کا مقام دیکھو، اللہ نے اس کی جگہ بدلی نہیں۔ جہاں عام دنوں میں نماز پڑھاتا ہے وہی کورونا کے زمانے میں کھڑا تھا۔ خدا کی رحمت نے بتا دیا اس کو آگے تم نے نہیں بڑھایا، بڑھانے والی ذات خدا کی رحمت کی ہے، اللہ کا کرم اس کو آگے بڑھانے والا ہے۔ اس لیے علماء کی برائی نہیں کرنی ہے، زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اپنی زبان کو اس لیے ہم جو ہے غنیمت سمجھا کریں کہ ہمیں اسی زبان سے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرنی ہے۔ بہت کچھ ذہن میں ہے، لیکن یاد رکھیے دو اشک ہی بہت ہیں، اگر کچھ اثر کریں کوشش کیجئے گا جو کچھ سنا ہے اسے سمجھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہون کوئی لفظ ہوئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ آئے میرے ساتھ مل کر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم
کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس محفل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت لمبے سفر کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے کئی جگہ ٹھنڈا پانی پینا ہوا، جس کی وجہ سے میرا گلا بہت متاثر ہے، لیکن ایسا کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے کہ تقریر شروع ہوئی ہے اور مدینہ شریف سے کرم ہو گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آج بھی کرم ہو جائے گا۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس منبر نور پر ہمارے معزز علماء جلوگر ہیں، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ یقین جانیے، ایک طرف حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ جلوگر ہیں اور دوسری طرف حضرت مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جلوگر ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک طالب علم موجود ہے۔ مجھے امید ہے ان بڑوں کی موجودگی میں فیض بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور مزید مستقبل کے لیے اچھے مشورے بھی ملیں گے۔ آپ یقین جانیے، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور پورا ملک یہ بات جانتا ہے کہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جہاں موجود ہوں، وہاں مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری تقریر کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ محفلوں میں مہمان بلائے جاتے ہیں، اور اسی طرز پر مجھے حضرت کا حکم ہوا اور میں خادم کے طور پر حاضر ہوا، ورنہ صحیح معنی میں ان کی موجودگی میں میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں شاید تعریف کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب مجھے کسی موضوع پر کچھ مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ اس موضوع پر حالات کے پیش نظر کیا بات کرنی چاہیے، تو میں باضابطہ حضرت مفتی صاحب قبلہ سے رابطہ کرتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم اور ہار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مفتی صاحب قبلہ جیسے پڑھے لکھے ذمہ دار علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کتنی بار رابطہ کرتا ہوں حضرت سے، بلکہ الحمدللہ حضرت نے ایک بار کرم فرمایا، سیمینار تھا ہمارے یہاں، حضرت بھیلواڑہ راجستھان تشریف لائے تھے، اور سیاسی پہلو پر مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے اس وقت ملک میں، اس حوالے سے حضرت نے بہترین خطاب فرمایا۔ آپ یقین جانیے اس وقت میں کئی عوامی لوگ بھی تھے جن کا تعلق اسکول کالج سے ہے، وہ لوگ آج بھی جب میری ملاقات ہوتی ہے تو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ کوئی داڑھی ٹوپی والا، کوئی عالم اس لیول کی گفتگو کر سکتا ہے، وہ بھی سیاست کے حوالے سے۔ لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، مبالغہ نہیں ہے اس میں۔ پھر دوسرا ایک سفر حضرت کا اور بھی ہوا۔ ہماری جو اپنی نوجوان ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ، اور بہت سارا کام محبتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے حضرت کو ایک بار اور بھی جو ہے گزارش کی تھی کہ کرم فرمائیں، تو حضرت ایک بار اور تشریف لائے تھے جب حضرت دہلی میں ہوتے تقریباً 2-3 سال پہلے، اور آپ نے اپنا پورا وقت دیا۔ ہمارے یہاں دارالفتہ میں آپ کی میٹنگ تھی، اور بہت اچھے سے آپ نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ آنے والے دور میں بحیثیت نوجوان ہماری ذمہ داری کیا ہے، بحیثیت عاشق رسول ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ الحمدللہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کو صرف ہندوستان میں نہیں جانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں اردو پڑھنے والے رہتے ہیں وہاں تک غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے۔ میں یہ سب باتیں جو ہے یوں ہی زبردستی کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سچی بات ہے۔ آپ سواد اعظم ایک بہت مقبول رسالہ نکلتا ہے الحمدللہ، پوری دنیا اس کو پڑھتی بھی ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کا انتظار کرتی ہے۔ آپ اس کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں اور
بہت ساری درجنوں کتابیں آپ کے الحمدللہ ملک میں لائبریریوں میں اور علماء کے پاس موجود ہیں، جو پڑھتے ہیں، اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور قوم و ملت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، ہمارے یہاں یہ المیہ ہے اہل سنت میں کہ ہمارے یہاں شخصیتوں کی عزت اور ان کا احترام کیا جاتا ہے انتقال کر جانے کے بعد۔ ہمارے یہاں جب لوگ مر جاتے ہیں نا، تب ان کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، جب تک لوگ زندہ رہتے ہیں اپنی لوگ ٹانگ کھینچتے رہتے، کیا کر دیا، کیسے کر دیا، کیا بول دیا، یہ کیا کہہ دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان بڑی بڑی شخصیتیں اور ان کی صلاحیتیں ضائع ہو گئیں، ہم نے ان کا سپورٹ نہیں کیا، ساتھ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی ذات سے، کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مشن میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب قبلہ جیسے ایک ذمہ دار، پڑھے لکھے، قابل، عالم دین، بہترین مفتی یاسر آپ کے شہر میں موجود ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سے کس طرح خدمت لیں گے۔ آپ دست و بازو بنیں گے، ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی کوششیں رہیں گی، آپ کا تعاون رہے گا۔ تعاون سے مراد میں چندے کے لیے اعلان نہیں کر رہا ہوں، تعاون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو مشن کا آغاز کریں، آپ کھڑے ہو جائیے کہ حضرت مشن شروع کرنا آپ کا کام ہے، ساتھ کھڑے ہو جانا یہ ہمارا کام ہے۔ یقین جانیے جس دن ہم اپنے علماء کا ساتھ دینے لگیں گے تو بہت سارا کام ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء نہیں ہیں، علماء بہت سارے ہیں، کام کرنے والوں کی کمی ہے، علماء کی کمی نہیں ہے۔ علماء تو ہر شہر میں، کتنے شہر تو ایسے ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی عالم اور مفتی صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کمی کام کرنے والوں کی ہے، کمی متحرک لوگوں کی ہے، کمی فعال لوگوں کی ہے، کمی اخلاص والے لوگوں کی ہے، کمی جن کے سینے میں جذبہ ہو ایسے لوگوں کی ہے۔ تو اگر کوئی کام کرنے والا مل جائے تو بس دامن پکڑ لیجئے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جہاں جس کا جو رزق لکھا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مفتی غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کا معاملہ آج کی تاریخ میں ایسا ہے کہ کئی علاقے اور کئی بڑے منصب ایسے ہیں جہاں لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کس دن یہ ہاں کریں گے اور ہم ان کو اپنے ہاں لے کر رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں یہ بات جو ہے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ساتھ دیجئے، سپورٹ کیجئے، جو مشن شروع کیا ہے اس مشن کو آگے بڑھائیے۔ یاد رکھیے گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مہمانوں کے لیے ان کے قدموں میں اپنا دل بچھا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مجھ سے زیادہ محبت اور آپ کا سپورٹ اور آپ کی مہربانیاں اور آپ کی عنایتیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چونکہ میں صرف 1-2 گھنٹے کے لیے آیا، بیان کر کے فوراً راجستھان کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو 365 دن 24 گھنٹے آپ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کی کوششیں اور محنتیں اور محبتیں ان کے لیے ہمہ وقت رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے، اور ذکر کی محفل وہی لوگ سجا سکتے ہیں اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ نے اس محفل کے کرنے کی اور شرکت کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل کو سجایا انہیں دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت ملک کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام کوئی ایسی بات کریں کہ بس ہمیں مزہ آ جائے۔ کئی بار ہم اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے علماء اکرام کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث شریف سنائیں کہ جس میں ہمارے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہو کہ صاحب بس یہ کر لیجئے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اب حالات اس طرح کے ہیں
کہ ہمیں اپنی صرف خوبیوں کی فہرست بنا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ نظر خامیوں پر رکھنا ہے کہ ہماری ذات میں خامیاں کیا ہیں۔ جب تک اپنی خامی کے بارے میں غور نہیں کریں گے تب تک ہم اور آپ اپنی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کریں گے، قدم آگے نہیں بڑھائیں گے۔ حالات اس وقت دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے وہ گناہ ہو رہے ہیں جن کا کسی دور میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ قوم مسلم میں یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا تو سامنے والے لوگ کہتے تھے جھوٹ جس نے بولا ہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا۔ جھوٹ کسی نے بھی بولا ہو لیکن تحقیق کر لو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا فلاں نے دھوکہ دیا، لوگ کہتے تھے تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہوگا۔ کہیں بات زنا کی آتی تھی، سامنے سے جواب یہی آتا تھا تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن محمد عربی کا غلام نہیں ہوگا۔ کوئی کہتے تھے فلاں نے فلاں کی زمین دبا لی، لوگ کہتے تحقیق کر لو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا محمد عربی کا غلام نہیں ہوگا۔ یہ ہماری پہچان تھی کہ ہم گناہوں سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم دھوکے سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم زنا سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم شراب سے دور تھے، ہماری یہ پہچان تھی کہ ہم تمام جو ہے گناہوں سے دور تھے۔ آج عالم یہ ہے ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں پایا نہ جاتا ہو۔ ہم اعلان اس بات کا کر رہے ہیں الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں، قرآن میں کہا گیا، اعلان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم زبانی طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کروں گا ذرا سا پریکٹیکل ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج کی تاریخ میں اسلام حقیقت یہ ہے کہ صرف ہماری زبانوں پر رہ گیا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ ذرا ٹٹولنے کی کوشش کیجئے اسلام ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ زبان پر ہے ہمارے آج اسلام، ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے آج؟ آپ جانتے ہیں اگر ہماری زندگی میں اسلام ہوتا تو ہماری مسجدوں کی صفیں خالی نہ ہوتی۔ یہ کون لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ہیں، مسجد کی صفیں خالی نہیں ہوتی ہیں، نیچے کی منزل بھر جاتی ہے تو اوپر کی منزل میں لوگوں کو بٹھانے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے شہر سے لوگ نہیں آتے، یہ ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی آس پاس رہنے والے ہیں۔ پھر کیا بات ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد میں ہماری مسجدیں نیچے سے اوپر تک خالی پڑی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل جس لیول پر اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اس لیول پر اسلام آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہماری شادیاں، گھروں کے حالات ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام ہماری زبان پر ہے لیکن ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ آج ہمارے جوانوں کی جوانی آپ دیکھ لیجئے کس لیول پر گناہوں کی دہلیز پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جوانوں کی جوانی دیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر تو اسلام ہے لیکن پریکٹیکل ہمارے گھروں میں اسلام اس لیول کا آج نہیں ہے جس لیول کا آج ہمارے گھر کے اندر اسلام ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں احساس نہیں، ہم غور نہیں کرنا چاہتے، ہم جاننا نہیں چاہتے، کبھی ہم اس بات کو بیٹھ کر اپنی فیملی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، گھر والوں میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے گا زندگی بڑی مختصر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار میں ہیں، بہت لمبی ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ کسی سمجھدار نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، نہ جانے کس دن موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر آ جائے۔ یاد رکھنا دولت یہیں رہ جانی ہے، مال یہیں رہ جانا ہے، شہرتیں یہیں رہ جانی ہیں، بلڈنگ اور حویلیاں یہیں رہ جانی ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ نہیں جاتی ہیں۔ اس لیے فکر کریں تو آخرت کی فکر کریں، فکر کریں تو رب کو منانے کی فکر کریں، فکر کریں تو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی فکر کریں، فکر اس بات کی کریں کہ اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں. اس لیے کہ ایک عاشق رسول کا مزاج یہی ہوتا تھا ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئی تو طاقت پروردگار اپنی. ایک کلمہ پڑھنے والے کا مزاج یہی ہوتا تھا کہ ہماری جوانی کیسی ہو، ہمارے صبح و شام کیسے ہوں، ہماری زندگی کے معاملات کیسے ہوں. جس دن ہم آج کی تاریخ میں یہ سوچنے لگیں گے وہ دن ہماری کامیابی کا پہلا دن ہوگا، جب ہماری مرضی اور ہماری منشا یہ ہو کہ ہمارا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی کے مطابق ہو. جب ہم یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ دن بدن ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک سوال ہے آج کی تاریخ میں لوگوں کی زبان پر، ملک کے ہر شہر میں یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے، حضرت کیا بات ہے ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کب بہتر ہوں گے، حالات کب بدلیں گے؟ میں اپنی تقریر کا نچوڑ ان جملوں میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے. ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، جب سے ہم بگڑ گئے ہمارے حالات بگڑ گئے. ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے، ہم جب سے بگڑ گئے تب سے ہمارے حالات بگڑ گئے. اور انشاءاللہ جس دن ہم سنبھل جائیں گے اسی دن سے ہمارے حالات سنبھل جائیں گے. جس دن ہم سنبھل جائیں گے، جس دن ہمارا رویہ بہتر ہوگا، جس دن ہمارا انداز بہتر ہوگا، جس دن ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں، ہماری جوانی ایم ڈی کے لیے نہیں، ہماری جوانی نشے کے لیے نہیں، ہماری جوانی جو ہے افیم کے لیے نہیں، ہماری جوانی ہیروئن کے لیے نہیں، ہماری جوانی چرس اور گانجے کے لیے نہیں، ہماری جوانی شراب کے لیے نہیں، ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں. جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے گا ہماری جوانی ہے ناموس رسالت کے لیے، ہماری جوانی ہے محمد عربی کے لیے، ہماری جوانی ہے حضور کی غلامی کے لیے، تو ہم اسی دن سے نعرہ وہی لگائیں گے جو کسی دور میں ڈاکٹر اقبال نے لگایا تھا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. آج ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. اب کون سا وقت آئے گا سنبھلنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا بدلنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اب کون سا وقت آئے گا میری قوم کے جوانوں کو اللہ کے گھر کی طرف توڑنے کے لیے. کیا وقت نہیں آیا کہ ہمارے کاندھوں سے جناب